آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آپ عہد جاہلیت میں بھی عظمت و رفعت کے مینار دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے حامل تھے۔ ان اوصاف کی گواہی میں اہل مکہ رطب اللسان تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا طعنہ نہیں دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کی کردار کشی ان کا معمول تھا۔ ان کے نزدیک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں صرف یہی عیب تھا کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ خیر و بھلائی کے سفر کی ابتدا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمرو بن نفیل کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی سلط کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمرو سے پوچھا، اے بھلائی کے طالب، صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی سے۔ امیہ کہنے لگا، کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن ابی سلط نے یہ شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ نبی جس کا لوگوں کو انتظار ہے، ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا وعظ کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگے، اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا؟ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا نہ اس پر ظلم ہو سکے گا، نہ وہ کسی ظالمانہ کاروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں اپنے قیام کے دوران ایک خواب دیکھا اور پھر بحیرہ راہب کو سنایا۔ بحیرہ نے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، سرزمین مکہ سے۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جواب دیا، قریش سے۔ اس نے پیشے کا پوچھا تو جواب دیا، تجارت۔ پھر اس نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا خواب سچ کر دیا تو تمہاری قوم سے ایک نبی کی وصیت ہوگی جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ آپ نے یہ بات اپنے دل ہی میں چھپا لی اور کبھی کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ بشری تقاضوں کے مطابق کسی صحابی نے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تلخ کلامی سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ تم نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز نہیں رہ سکتے؟ اسلام کے سائے تلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام تلاش حق اور بعثت نبوی کے طویل و صبر آزما انتظار کا نتیجہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
گہرے تعلقات بھی آپ کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے لیے مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ہی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابو بکر بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت اور خلق عظیم سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ کامل سچائی اور راست بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ خالق کائنات کی طرف کوئی جھوٹ کیوں کر منسوب کر سکتا ہے۔ دور اسلام کے بالکل آغاز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ وہ لسان پیغمبر سے اسلام کی دعوت کی آواز سنتے ہی بلا تعمل مسلمان ہو گئے۔ نہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا اور نہ اسلام کے بارے میں کوئی بات سمجھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت جن لوگوں کو قبول اسلام کی دعوت دی جاتی تھی وہ اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور اسلام کے فوائد معلوم کرنے کی لازماً کوشش کرتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ادھر اسلام کی دعوت کانوں میں پڑی، ادھر کلمہ شہادت پڑھ کر دارۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملاحظہ ہو ارشاد ہوتا ہے، میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا ضرور اظہار کیا، سوائے ابو بکر بن ابو قحافہ کے۔ جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً بلا کسی تعمل کے میری بات تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔